کہ اسلام کے اوپر ہونے والے جو اعتراضات ہیں مخالفین اور معاندین کی طرف سے، وہ ان کی کچھ کیٹیگریز بنتی ہیں۔ ایک وہ ہیں جو پیورلی قرآنک ٹیکسٹ کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں اور ان کے معنی اور ان کے مفاہیم کے اوپر۔ ایک وہ ہیں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار سے متعلق اعتراضات ہیں۔ تو اس سے میں اگرچہ بہت سے ہیں اور اگرچہ سب بے بنیاد اور بلا جواز ہیں، لیکن ہمیں ظاہر ہے کہ ان کے جواب ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین تک پہنچیں۔ ایک جو بڑی کثرت سے بات کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کرنا چاہی تو پہلے حضرت زید کو کہا کہ میں تمہیں منہ بولا بیٹا نہیں کہہ سکتا اینی لانگر، اس کے بعد ان کو کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اور جب طلاق ہو گئی تو ان سے شادی کر کے انہیں اپنے حرم میں لے لیا۔ نعوذ باللہ، خدا نخواستہ یہ بے بنیاد الزام لگایا جاتا ہے۔ میں آپ سے درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی حقیقت ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ دیکھیں، یہ باتوں کو اس طرح لوگوں کو اندھیرے میں رکھ کے کرتے ہیں، اور اس میں میں سمجھتا ہوں ایک حد تک بعض مسلم مفسرین بھی ذمہ دار ہیں، جنہوں نے بے سروپا روایات کو، خلاف حقیقت باتوں کو اپنی تفسیروں میں جگہ دی، جس کو بنیاد بنا کے پھر آگے یہ لوگ آگے اٹھاتے ہیں۔ اس سے تو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے جب حضرت زینب کی شادی ہو چکی تھی تو پھر آپ کو یہ خیال آیا کہ میں ان سے شادی کروں، حالانکہ حضرت زید جو تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے ان معنوں میں کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ہے تو انہوں نے اپنا تمام مال، اسباب، غلام، نوکر چاکر سب حضور کی خدمت میں پیش کر دیے کہ یہ آپ کے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کریمی تھی، اور آپ جس طرح معاشرے میں غلاموں کو بھی ایک آزاد عزت کا مقام بخشنا چاہتے تھے، آپ نے نہ صرف انہیں آزاد کیا بلکہ بعض اوقات آپ انہیں بیٹا بھی کہہ کے پکارتے تھے، اور فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معزز خاندان سے تھے، اور جب آپ عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی کسی کو اپنا بیٹا کہہ لیتا تھا تو وہ اس پہ اس طرح اس کے ساتھ وہ بدتمیزی نہیں کر سکتے تھے کہ اس کا تو باپ ہے۔ تو اس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بھی ایک خاص عزت اور معاشرے میں شرف اور مقام بخشا، لیکن منہ بولا، لیکن یہ خیال کرنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کی، حضرت زید کی زوجہ سے شادی کرنے کا خیال آیا کہ یہ تفسیروں میں اور بہت سی باتیں جو یہ مغربی جو معترضین ہیں یہ اٹھاتے ہیں غیر مسلموں کی طرف سے کہ گویا آپ کو کہیں دیکھا اور بڑی خوبصورت لگی، ایسے بتاتے ہیں کہ جیسے گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے حضرت زینب کو جانتے ہی نہیں تھے، حالانکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں، آپ کی نظروں کے سامنے وہ پلی بڑی ہیں، آپ ان کو جانتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوشش کر کے پیغام بھجوا کے حضرت زید کے ساتھ ان کی شادی کروائی تھی۔ اس لیے یہ بات کہنا کہ گویا آپ کو کوئی یکدم کسی طرح آگے خیال کہ میں اس کو ان کے حسن سے متاثر ہوئے، اور یہ اس قسم کی گندی باتیں وہ پھیلاتے ہیں جن کے ذہن اس قسم کے ہوں، وہ اس قسم کی گری ہوئی سوچ رکھنے والے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زینب کا اور خود حضرت زینب کو اور ان کے عزیزوں کو انقباض تھا، شروع میں تردد تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ وہ اگرچہ ایک بنی ہاشم کی ایک معزز خاندان کی خاتون تھیں اور یہ ایک آزاد کردہ غلام تھے جنہیں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، آپ یہ چاہتے تھے کہ اس رشتے کے ذریعے سے ایک مساوات جو ہے نا سوسائٹی میں پیدا ہو اور سب میں برابری کا ایک احساس پیدا ہو حضرت زید کو، لیکن ہوا یہ کہ وہ بہرحال ایک اور عالی نسب ایک اور خاندان کی تھیں، اور انسان کی سوچ کا فرق ہوتا ہے، مزاج نہیں مل سکے، اور بالآخر ان میں انبن شروع ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع تھی، حضرت زید بھی آ کے ذکر کرتے تھے کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ قرآن کریم نے بھی یہ فرمایا، آپ انہیں سمجھاتے تھے کہ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھو، برداشت کرو، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے حالات، یا تحمل سے لو، کام لو، لیکن وہ کہتے تھے کہ میرے سے اب برداشت نہیں ہوتی، اور بالآخر بات یہ وہاں تک پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ میں طلاق دینی ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس تھا کہ اس معاشرے میں لوگ یہ کہیں گے، تان دیں گے کہ دیکھو جنہوں نے خود ایک رشتہ کروایا تھا اور وہ نہیں چلا، اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دوسرا مقصد تھا کہ آپس میں اس طرح سے اسلامی معاشرے میں چھوٹے بڑے سب مل جل جائیں، اس میں بھی کچھ تھوڑی سی جو قباحت پیدا ہو رہی تھی اور لوگوں کو خواہ اعتراض کا موقع ملنا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور ہوتی ہیں، جب اس کے باوجود انہوں نے طلاق دے دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس معنی میں اس معاشرے میں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عربوں کا یہ خیال تھا جو غلط ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہو اس کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی، حالانکہ قرآن کریم بڑی وضاحت سے اس سے پہلے سورہ نساء میں یہ واضح کر چکا ہے کہ جو صلبی بیٹے ہیں ان کی بیویوں سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ منہ بولے بیٹے جو ہیں اس کی بیوی سے شادی کرنا کوئی ممانعت نہیں تھی، اور سورہ احزاب میں بھی پھر شروع میں یہ بتایا کہ اس طرح منہ سے کہنے سے کوئی حقیقتیں نہیں تبدیل ہو جایا کرتی اور رشتے نہیں بدل جایا کرتے، اور یہ بات عقل کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے، ورنہ تو کسی بھی یہاں ہمارے معاشروں میں عام طور پہ بھی کسی بڑے کو کہتے ہیں جی آپ باپ ہیں، آپ ہی میرے مائی باپ ہیں، تو کیا اس کے نتیجے میں اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو اولاد ہے اس کے ساتھ وہ شادی نہیں کر سکے گا؟ اگر اس بات کو کہ منہ بولے بیٹے ہونے کی وجہ سے، منہ سے کہنے کی وجہ سے کوئی کسی کا باپ یا بیٹا بن جاتا ہے اور اس کو حقیقت میں ہی تسلیم کر لیا جائے تو بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے، وراثت کے، رشتوں ناتوں کے۔ قرآن کریم نے کہا سب مومن بھائی بھائی ہیں، تو کیا مطلب ہے کہ جب ایک نے دوسرے کو کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں اور منہ سے کہنے سے وہ واقعتاً حقیقی رشتہ بھائی کا بن گیا تو پھر تو وہ اس کی ہمشیرہ سے شادی نہیں کر سکتا؟ تو یہ قرآن کریم نے اصولی طور پر یہ بتایا، اور اس سورہ احزاب میں اس کی وضاحت کی کہ تمہارے منہ کے کہنے سے حقیقتیں نہیں تبدیل ہوا کرتی۔ یہ رشتے جو ہیں اصل جو قرآن کریم نے منع کیا ہوا ہے وہ رشتہ وہی منع ہے جو صلبی بیٹے سے کی بیوی سے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خیال کرنا کہ آپ حضرت زینب کو پہلے سے جانتے نہیں تھے، یکدم کہیں ان کے حسن کو دیکھا تو اس سے متاثر ہو گئے، یہ سب لغو اور فضول باتیں ہیں، بیہودہ باتیں ہیں، خلاف واقعہ باتیں ہیں۔ جب یہ طلاق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس بد رسم کو، اس بد خیال کو، اس وہم کو مٹانا چاہتا تھا جو عربوں میں رائج تھی کہ جس کو منہ بولا بیٹا بنایا ہے اس کی بیوی سے بھی شادی نہیں ہو سکتی، اور اس حقیقت پر قائم کرنا چاہتا تھا کہ رشتے اصلی خونی جسمانی رشتے وہی ہیں جو جسمانی تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مقدر فرمایا کہ آپ خود عملی نمونہ اس بات کا قائم کر فرما دیں، اور آپ کو حکم ہوا، الہاماً آپ کو توجہ دلائی گئی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ اس طرف پھیری گئی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجا تو انہوں نے قبول کیا، اور بعد میں وہ حضور کی زوجیت میں آئیں اور لمبا عرصہ رہیں، ام المساکین تھیں اور بڑا ان کا ایک مقام تھا۔ تو یہ اصل واقعہ ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، لیکن بدقسمتی سے لوگوں نے واقعات کو بالکل خلاف حقیقت عدل بدل کے کچھ کا کچھ بنا دیا ہوا ہے، اور یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے نا زوجناکہا، اس سے بعض ہمارے غیر جماعت علماء یا مفسرین بھی یہ کہتے ہیں جی خدا نے آسمان پر نکاح پڑھ دیا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زوجناکہا فرمایا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جبرن نکاح پڑھایا تھا، نکاح تو ہوتا ہی رضامندی سے ہے، تراضی فریقین دونوں کی، لڑکے اور لڑکی یا مرد اور عورت کی رضامندی کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ نکاح پڑھانے والا زبردستی نہیں کر سکتا، کسی کو حق نہیں ہے۔ اور اصل میں یہ اس میں اشارہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ اب تقدیر یہ چاہتی ہے اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق یہ نکاح ہے۔ تو جو خدا تعالیٰ یہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بات جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نکاح پڑھ دیا، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ نکاح میری مرضی کے موافق ہے اور میں نے ہی چاہا ہے کہ ایسا ہو تا مومنوں پر حرج باقی نہ رہے۔ تو زوجناکہا لِکَیْ لَا یَکُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ قرآن کریم کی صحیح تفسیر بیان فرمائی ہے، اور یہی اصل تفسیر ہے جس کے نتیجے میں ساری بات کھل جاتی ہے، اور یہ سراسر زیادتی ہے، ظلم ہے غیر مسلم ان پادریوں کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی زوجہ مطہرہ سے متعلق ایسے
نازیبا قسم کے قصے انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بھی انسان جو ہے وہ لرز جاتا ہے کہ کس دیدہ دلیری سے یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور خلاف واقع ہیں. جی بالکل. اور اس میں جس طرح اور زوج رہا کہا میں یہ وہ کہتے ہیں کہ گویا اللہ نے زبردستی بنا دیا ہمارے پاس مسلمان مفسرین نے بھی یہ کہا، حالانکہ اس کا یہ مطلب، اور وہ کہتے ہیں کہ نکاح ہوا نہیں، حالانکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ باقاعدہ نکاح ہوا ہے، نکاح کا اعلان ایجاب و قبول ہوا ہے. جی بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ نصیر قمر صاحب.